سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ غدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا۔ اگر جناح کی بہن غدار تھی تو آپ مجھے بھی غدار سمجھ سکتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جن کے پاس دلیل نہ ہو وہ اپنا کمزور موقف چھپانے کے لیے دوسروں کو غدار وطن قرار دے دیتے ہیں۔ googlynews.tv سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے حامد میر کا کہنا تھا کہ پاکستان توڑنے والوں کا احتساب کرنے کی بجائے میڈیا کا احتساب کیا جا رہا ہے۔ کسی روز ایک ٹی وی چینل کو بند کر دیا جاتا ہے تو دوسرے دن کسی اینکر کا پروگرام بند کر دیا جاتا ہے، اور ایسا کر کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کشمیر فتح کر لیا۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح تو کشمیر فتح نہیں ہوگا۔ حامد میر نے کہا کہ بعض قوتوں نے پاکستانی میڈیا کو غلام بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے۔ پاکستان کا روشن مستقبل آزاد میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ میڈیا کو مزید پابندیوں میں نہیں جکڑ سکیں گے۔ حامد میر نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ غلام ہو جائے، عدلیہ کو غلام بنا لیا جائے، حتیٰ کہ ریاست بھی غلامی تسلیم کر لے، تو میڈیا کس کھیت کی مولی ہے؟ آج دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ آزاد ہے، لیکن یہ بات دعووں تک ہی محدود ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ادارے آزاد ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اس طرح کے ادارے بھی غلامی قبول کر لیں تو میڈیا بھلا کیوں کر آزاد رہ سکتا ہے؟ حامد میر کا کہنا تھا کہ ہمیں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب پارلیمنٹ اور عدلیہ غلام بن جائیں تو میڈیا کبھی بھی آزاد نہیں رہ سکتا۔ جن لوگوں نے ان سب کو غلام بنا رکھا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح وہ پاکستان کو مضبوط بنائیں گے۔ ان لوگوں نے نہ تو پہلے کبھی تاریخ سے سبق سیکھا اور نہ ہی آج سیکھ رہے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا کو غلام بناتا ہے وہ دراصل پاکستان کو کمزور کرتا ہے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صحافیوں کا یہ بڑا المیہ ہے کہ جب بھی ان پر مشکل وقت آتا ہے تو ان کا اپنا ادارہ بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ حامد میر نے کہا کہ پاکستان میں میڈیا کمزور ضرور ہے، لیکن صحافت کی آزادی پر یقین رکھنے والا ورکنگ جرنلسٹ آج بھی سڑک پر آنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد خاموشی توڑ دیں گے۔ اب ہم نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اکیلے تحریک چلانے کی بجائے سیاسی جماعتوں، وکلاء اور سول سوسائٹی کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادارہ اور جو جماعت پاکستان میں جمہوریت اور میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتا ہے وہ دراصل پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے کہ جو سیاسی جماعت یا ادارہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں جمہوریت پھلے پھولے اور یہاں میڈیا کو آزادی حاصل ہو، بلا شبہ وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ حامد میر نے کہا کہ مجھے یقین ہے پاکستان مضبوط ہوگا، لیکن اس کے لیے میڈیا کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ یہ کامل یقین ہے کہ میڈیا ضرور آزاد ہوگا۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کو شارک سے دبوچ رکھا ہے اور جیسے چاہے اسے کنٹرول کریں گے، انہیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کی ذات بھی موجود ہے۔ جس طرح پاکستان اللہ کی مرضی سے بنا، اسی طرح یہ ملک بھی اللہ کی مرضی سے چلے گا، ان کی مرضی سے نہیں، اور نہ ہی ان قوتوں کے دبانے سے میڈیا دبنے والا ہے۔ حامد میر کا مزید کہنا تھا کہ سیٹ اور اسٹیٹ کے گٹھ جوڑ سے پاکستان مضبوط نہیں ہوا بلکہ کمزور ہوا ہے۔ میڈیا مالکان ہمیشہ ریاستی اداروں کے زیر اثر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جنرل ایوب خان کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اگر اس گٹھ جوڑ سے پاکستان مضبوط ہو سکتا تو کبھی بھی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔